حاضرین اکرام، آج ہم عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کو تلاوت کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ کو چاہیے کہ قربانی ادا کریں اور نماز پڑھیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ چھوٹی قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع الفاظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے خطاب کر دیا، ہمیں حکم دے دیا۔ یہاں دو حکم جو واضح نمایاں نظر آتے ہیں، ایک نماز پڑھیں اور دوسرا قربانی کریں۔ مسلمانوں کا یہ دو کام جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ دو لفظ کہ اللہ رب العزت فرمائے نمازیں پڑھو اور قربانیاں کرو، تو نمازیں پڑھنے والی امت، قربانیاں کرنے والی امت اگر بن جائے تو ان شانیہ کا دشمن خود بخود برباد ہو جائیں گے۔ آج دشمن اگر زور آور ہے تو یقیناً ہم نے نماز ترک کی ہوئی ہے، ہم نے قربانیاں کم کر دی ہیں، اس لیے دشمن ہم پر غالب ہے۔ ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، قربانیاں چھوڑ دی ہیں، اور ہمیں حاضرین قربانی کا مفہوم اگر صحیح سمجھنا ہو تو ہمیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اللہ نے بھی کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لائف سٹائل کو سٹڈی ملاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو، اس کے اندر تمہیں قربانی کے بارے میں پوری انفارمیشن ملے گی کہ قربانی ہے کیا۔ عام بندہ کہے گا قربانی کا مطلب جانور ذبح کر دینا، بس یہی مطلب ہے۔ اور میں اپنے جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، میں اپنے حساب سے دیکھوں تو 5 قسم کی قربانیاں ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی دعوت میں 5 قسم کی قربانیاں پائی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی لائف میں 5 قربانیاں، ہماری لائف میں بھی 5 ہونی چاہیے، 4 تو کم از کم ہونی چاہیے۔ 5ویں تو ان کے لیے خاص تھی، وہ تھی بچہ ذبح کرنا، باپ کا بیٹے کو ذبح کرنا اور بیٹے کا ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا، یہ 5ویں قربانی تھی، اور یہ دنیا کی تاریخ کی واحد قربانی ہے۔ پہلے باپ کبھی بھی ایسی قربانی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ 4 قربانیاں تو سب عام و خاص کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 مال قربان کرنا، مال قربان کرنا پہلے قربانی، نمبر 1 مال قربان کرنا۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ عید الاضحیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونٹ بھیڑ بکریاں رکھتے تھے۔ فرشتے آئے انسانی شکل میں، انہوں نے اللہ کی تسبیح پڑھی، انہوں نے کہا سبحان قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ نام سنا اللہ کا، آپ نے کہا نام لینے والے، میرے رب کا نام لینے والے، میرے مالک کا نام لینے والے، میرا دل خوش کر دیا ہے، مانگ تجھے کیا دوں؟ اس نے کہا مجھے اپنا آدھا مال دے دو، آدھا مال، ہزاروں میں مال۔ پھر
بات سنا، پھر کہتے ہیں سکون قدوس ربنا، آدھا مال پھر دے دیا، پھر جب چلنے لگے کہا مجھے پھر سنا، میرے رب کی بات سنا، میرے رب کا نام سنا، پھر انہوں نے کہا سکون قدوس، انہوں نے کہا سنو یہ مال لے کر جو جا رہے ہو، جانور لے کر جا رہے ہوں، بھیڑ بکریاں، اس کو چرانے کے لیے تو بندہ چاہیے ہوگا، میں فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، بغیر مزدوری کے، میں اللہ کی راہ میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے لے جاؤ۔ یہ مال قربان کرنے کی نشانی ہے۔ خود چل پڑے، فرشتے ظاہر ہوئے کہ ہم آپ کا امتحان لینے آئے تھے کہ آپ اپنا مال کس حد تک، اور پھر جب قربانی کی بات آئی تو اللہ نے کہا اے ابراہیم قربانی کرو۔ خواب میں یہ 7 ذی الحجہ کی بات تھی، ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں اونٹ جانور ذبح کر دیے، مگر اگلی 8ویں ذی الحجہ کی رات پھر خواب آتی، اللہ اشارہ فرماتے میرے خلیل قربانی کرو، پھر اٹھتے ہیں قربانیاں، تیسری رات 9 ذی الحجہ کی رات پھر حکم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے اس کی قربانی کرو۔ یہ مال قربان کری جا رہے ہیں۔ اور دوسری عام دوسری قربانی وقت قربان کرنا، آپ یہ وقت دے رہے ہیں نا اللہ کے گھر میں، یہ قربانی وقت کی دے رہے ہیں۔ جو مسجد میں ذکر اللہ میں علماء کی صحبت میں نیک جگہوں پہ وقت دیتے ہیں، تبلیغ کرنے پہ وقت دیتے ہیں، نماز پڑھنے پہ وقت خرچ کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کی مدد خدمت میں وقت خرچ کرتے ہیں، ٹائم دینا، ٹائم کی قربانی۔ اب تیسری قربانی بھی سنیے، اپنے گھر بار کی قربانی، گھر بار چھوڑنا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ جو جہاں رہتا ہے، جہاں اس کا بچپن ہے، جہاں اس نے آنکھیں کھولی جوان ہوا، اس کے لیے وہ بہت بڑی جگہ ہے، وہ کچی کلی کیوں نہ ہو۔ دوسرے ملکوں میں جہاں مرضی جدید ترین شہروں ملکوں میں گھومے، مگر دلی سکون اسے اپنی کچی کوٹڑی میں ہی آتا ہے۔ گھر بار قربان کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں یہ قربانی بھی موجود ہے۔ ہجرت کرنے والی قربانی، گھر بار محلہ دوست آباد چھوڑ دینا، اور پاکستان بھی ہجرت کر کے بنا تھا، ادھر آیا تھا، اپنی زمینیں جائیدادیں چھوڑ کے یہ ہجرت والی قربانی تیسرے اور چوتھے درجے کی قربانی جان قربان کرنا۔ چوتھے درجے کی قربانی کیا ہے؟ سارے اونچی آواز سے بولو، آپ بھی پڑھنے آئے ہو، میں کرنا بھی پڑھنے آیا، آپ بھی بولو بھائی، تکبیریں پڑھو ایک دفعہ، سارے پڑھو، باہر والے نہیں جو آ رہے ہیں جلدی جلدی آ جاؤ، 15 منٹ رہ گئے، موسم بھی خراب ہے، جلدی سے آؤ، جلدی جلدی عید کی نماز کا فریضہ ادا کریں، خواتین بھی آ جائیں، جلدی جلدی آ جائیں۔ تیسری چوتھی قربانی جان، اللہ کی راہ میں جان دینا، یہ بہت بڑی مشکل قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چیخا میں ڈالے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں اصحاب قربانیاں دیتے رہے، امیر معاویہ، امیر حمزہ، حضرت امام حسن حسین، کیا قربانیاں نہیں؟ جان قربان کرنا اللہ کے لیے مشکل ترین قربانی ہے، اور یہ چاروں قربانیاں تاریخ کے اندر موجود ہیں، مگر 5ویں قربانی صرف ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ آپ ابراہیم تیسری رات یعنی 9 ذی الحجہ کو جب اللہ نے کہا خلیل اللہ قربانی کرو، یا اللہ کر دی، اور کیا قربان کرو؟ فرمایا وہ تو قربانیاں قبول ہیں مگر
ہم اس کی قربانی چاہتے ہیں جو دنیا میں تمہیں محبوب ترین ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو کنفرنس سے اس بات پر متفق ہے کہ دنیا میں عظیم ترین قربانی میرے لیے عظیم پیاری چیز اللہ کے بعد تو اسماعیل علیہ السلام ہے۔ میں نے کل تمہیں بتایا تھا کہ 84 سال کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے۔ 84 سال کی عمر تک بے اولاد تھے، یہاں تک کہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی کر لی اور دعائیں مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ بڑھاپا آ رہا ہے، اللہ مجھے نیک بچہ عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے نیک اولاد مانگنا بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ نیک اولاد کا ہونا، نیک اولاد کا مانگنا سعادت مندی ہے۔ اللہ سب کو نیک اولاد دے، نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ پیغمبر بڑھاپے میں پہنچ گئے، دعا مانگ رہے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ پھر جب دعا قبول ہوئی تو جبریل نے آ کر کہا فبشرناہ بغلام حلیم۔ سارے اللہ کا اونچی نام لو، سبحان اللہ کا نام۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے حلیم نرم طبیعت والے بچے کی مبارک ہو، تمہیں اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے حلیم نرم طبیعت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اپنے اندر بھی نرم طبیعت پیدا کرو اور بچوں کے اندر بھی کرخت بولنا، گالی کے ساتھ بولنا، الزام تراشی کے ساتھ بولنا، کوڑا کوڑا بولنا، ترک ترک بولنا، کھٹا بولنا، اونچی آواز بھری آواز سے بولنا، چہرے کا تاثر بدل کے بولنا، ایسے سٹائل سے بولنا کہ جیسے مد مقابل آپ کا مفروضہ بنتا ہے، یہ جائز نہیں۔ حلیم بنو، نرم نرم، میٹھے میٹھے، پیارے پیارے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے ابراہیم ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، ہم آپ کو نرم مزاج والا بچہ اسماعیل عطا کرنے والے ہیں۔ اب بڑھاپے میں جا کے نرم طبیعت کا بچہ دے دیا۔ بچہ جب چلنے کے قابل ہوا، اب وہ قربانی مال کی بھی ہو گئی، گھر بار کی قربانی بھی دے دی، جان کی قربانی بھی دے دی، وقت کی قربانی بھی دے دی، وہ ساری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں دے دی، قبول بھی ہو گئی۔ اب وہ عجیب قربانی بچے والی، بچے کو ذبح کرنے والی قربانی کا وقت آ گیا۔ پہلے کتنے لاکھ سے زائد نبی آئے، 1 لاکھ سے زائد کم و بیش نبی گزرے، کسی سے نہیں مانگی، بعد میں بھی نہیں مانگی، قیامت تک نہیں۔ یہ عجب تھا، ایسے تو نہیں خلیل اللہ کا لقب ملتا۔ خلیل کا معنی گہرا دوست، پیارا دوست، ایسے تو نہیں اللہ نے لقب دیا۔ اور یہ سارے پیغمبروں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا سوچنا ہوگا۔ عملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے لیا، چھری رسی بھی لے لی کہ اللہ نے کہا ہے ایک ہی بچہ بڑھاپے میں ملا ہے، اسے ذبح کرنا ہے، تیار ہو۔ اللہ کی آزمائش دیکھو، اور پیغمبر کا بھرپور تیار ہونا، اللہ کے لیے قربان کرنا ہونا دیکھو۔ اور شیطان نے لالے پڑ گئے، شیطان بکھرا گیا، وہ مال کی بھی قربانی دینے سے یہ دریغ نہیں کیا، اس نے جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، ہجرت کر لی، گھر بار چھوڑنے پہ بھی دریغ نہیں کیا، یہاں تک کہ وقت بھی سارا اللہ کو دے دیا، وقت بھی
نئی بات ہے، بیٹے کو قربان کرنا، اس سے کیسے روکوں؟ شیطان نے روح بدلا، اس عظیم اور اکڑوتی قربانی کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ سب سے پہلے ماں کا دل نرم ہوتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس جاتا ہے، بی بی تمہیں پتا ہے تیرا شوہر تیرے اکلوتے بیٹے کو کہاں لے کر گیا؟ بی بی سارہ نے پوچھا کہاں لے کر گیا؟ تو بتا۔ اس نے کہا اللہ نے انہیں کہا ہے خواب کے ذریعے وہ ذبح کرنے لے گیا۔ اب ہاجرہ بھی کیا سابرہ عورت تھی، آگے سے ہماری عورتوں جیسی تھوڑی تھی۔ اس نے کہا او بتانے والے بابا خود کہہ رہے تو اللہ کے حکم سے گیا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو میرا ایک اسماعیل کیا ہزاروں ہوتے تو سارے اللہ سے لیے۔ اس نے بڑی کوشش کی بی بی ہاجرہ کو پگھلانے کی، مگر دیکھا کہ ایمان مضبوط ہے، سلام ایسی پیغمبر کی ماں اور پیغمبر کی بیوی۔ یہ اعزاز بھی کسی بزرگ کو ملتا ہے، ہاجرہ کے اعزاز پہ قربان۔ پیغمبر بھی وہ جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناز کرتے ہیں، اس کی بیوی۔ پیغمبر بھی وہ جو ذبح ہونے تیار ہے، اس کی ماں۔ کتنا مقام تھا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچتا ہے، جانتے ہو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ کہا بتاؤ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ تمہیں چھری پھر جائے گی بغل میں، ایبک میں چھری رسی ہے، ذبح ہو جاؤ گے، اللہ نے خواب دکھایا۔ کہا یار جب کہہ رہے اللہ کے لیے ذبح ہونے بھیج جا رہا ہوں تو پھر جاتا ہوں، میں ایک کیا کتنے بھی اسماعیل ہوتے سات باری قربان، جان اسی کی دی ہوئی ہے اسی پہ قربان۔ تو کون ہوتا ہے؟ اسماعیل پر بھی وہ فیل ہو گیا۔ آخری ابراہیم علیہ السلام پر چارہ کری، کہنے لگا یا ابراہیم خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی بنیاد پر اکلوتا بیٹا ذبح کرنے چل پڑے ہو، خواب جھوٹے بھی۔ فرمایا نہیں، مجھے بہکانے والے پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، پیغمبر کا خواب جھوٹا سارے بولو یار نہیں ہوتا، اللہ کا نام لے دو، سبحان اللہ، پیغمبر کا خواب جھوٹا۔ یہ بہت بڑے نکتے کی بات ہے۔ کوئی بھی پیغمبر ہے، پیغمبر کو خواب بھی ملتا ہے تو وہ وحی کی قسم ہے، پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں۔ اگر تو نے کہا کہ خواب پیغمبر میں ہوں جھوٹا، اس نے کہا نہیں، آپ نے کینکر اٹھائی زمین پہ جو بھی روڑا پڑا ہوگا شیطان کو مارا، شیطان اٹھ گیا، پھر پیچھے پھر ٹکرانا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے لا حول ولا قوت پڑھا، شیطان کو پتھر مارے، پھر آگے بڑھتا ہے، تیسری جگہ پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے لا حول ولا قوت، یہاں تیسری جگہ پہ لا حول پڑھا تھا جیسے حدیث میں آتا ہے، تو جب لا حول پڑھا تو شیطان غائب ہو گیا۔ ان تینوں جگہوں کو آج حجاج کرام وہاں کینکریاں مارتے ہیں، جمرود کرتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے اور قربان ہونے سے شیطان روکا تھا۔ ان تینوں جگہوں پر نشان کو پکا لگا دیا فرشتوں نے، اور آج تک حجاج جو جاتے ہیں وہاں ان کو کینکریاں اور پتھر مارتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کئی آتی وہاں اس کے پتھر مار کے پھر آ کے دوستی کر لیتے ہیں، ایکسکیوز کر لیتے ہیں، یار شیطان کو آئے ہوتے ہیں میں کوئی دوری نہ ماریا بھی آج چیزیں پڑھنا نہیں ہے، چل پھر دوستی کہہ پھر سب ہو کے تم چھری دے۔ دونوں باپ بیٹے قربان کرنے ہونے کے لیے بیٹا کہتا ہے ابا جی میرے ہاتھ باندھ دیں، میرے پاؤں باندھ دیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، آپ پاؤں میرے بندے ہوں گے تو میں خود دوں گا نہیں، آپ کے خون جسم پر نہیں پڑے گا، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں تاکہ آپ کو مجھ پر رحم آئے۔
ذبح کرتے ہوئے رحم نہیں آئے گا اللہ کا۔ بڑے آج کل فلسفی اٹھے ہوئے ہیں، او یہ قربانی دے پیسے غریباں نوں دے دو، او قربانی دے پیسے تسی انج دے دو کی یار۔ میں بھی کئیوں کو جانا بڑیاں دلیلاں تو مگر اکثر فارغ۔ قربانی علیحدہ فریضہ ہے، زکوٰۃ علیحدہ چیز ہے، فطرانہ علیحدہ چیز ہے، خیرات علیحدہ چیز ہے، ہاں جی حج کرنا علیحدہ چیز ہے، بچہ بنانا علیحدہ چیز ہے، مسجد بنانا علیحدہ چیز ہے۔ اب سارا ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے تو یہی کر دو، حج پہ حج، قربانی پہ قربانی ہی ہوگی، ساری دنیا خیرات کر دو، قربانی نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو۔ سارا پاکستان خیرات کر دو، سارا مال خیرات کر دو، قربانی پھر آپ پر واجب ہے۔ قربانی نہ کرنے کا گناہ ہوگا اور اس میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہوگا، جہنم میں جاؤ گے۔ جو جہاں جہاں حکم نبی، حکم خدا ہے، اس کو وہاں وہاں فالو کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ یہ جدید فلسفیانہ ذہن جو کافروں کی طرح ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان شرمگیریوں میں نہیں آنا۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ماں بھی قربان کر دیا، جانور بھی بچہ بھی کر دیا، حکم ربی کے آگے سر نہ ڈر رکھیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام بچے نے کتنا یار سبحان اللہ کیا سوچ کیا، 10-8 سال کا بچہ 12 سال کا یار کہہ رہا ہے باپ آئے آئے پٹی باندھ نہیں گئی، تمہیں رحم نہ آ جائے مجھ پہ، ہاتھوں باندھ دیں۔ حضرت رب ذوالجلال نے فرشتوں کو فرمایا اے ادھر آؤ، سارے آ گئے، نیچے دیکھو، زمین والے فرشتے تم بھی دیکھو، آسمان والے فرشتے تم بھی دیکھو، یہ وہی بندہ ہے جس کو بنانے میں تم رکاوٹ کھڑی کرتے تھے کہ نہ بنا۔ آج دیکھ پیدا کرنے والے خالق کے لیے عقلوں کا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، عقلوں کے بیٹے کو باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بڑا عجیب مشکل کام ہے یار۔ یہاں آپ ایک بکرا ذبح کرنے سے ہی جاتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور جی میں پرانی جگہ پیسے پڑے ہیں، پرانی جگہ رکھتے ہیں، انہوں دینے دیتے، انہوں دینے دیتے، چنگے پلے پڑے ہوئے 63,000 تو اکثر لوگوں کے پاس سالانہ اچھا پڑا ہے، 50% سے زیادہ لوگ حساب کریں سے بتا قائم نہیں سارے جان چھڑانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کیا وہ منظر تھا؟ فرشتے وہ منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت بھی وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ فرشتوں نے جب منظر دیکھا، فرشتوں کی حالت کیا ہوگی جب وہ منظر دیکھا؟ اللہ کتنے مہربان ہوں گے جب وہ منظر دیکھا۔ فرشتے بربرا جب ابراہیم زور سے چھری چلا رہے تھے، چھری کاٹ نہیں رہی تھی، چھری پھر تیز کرتے تھے، پھر زور لگاتے تھے، آنکھوں پہ پٹی، بچے کو باندھ رکھا مگر چھری نہیں۔ یہ منظر فرشتے جب دیکھ رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا آواز آ رہی ہے؟ یہ تقریر جو ہم کر رہے ہیں یہ وہیں سے بنی ہے۔ اگلا لفظ کیا تھا؟ فرشتوں نے جب یہ کہا اللہ اکبر، یعنی اللہ تو بڑا ہے، تو نے انسان بنایا، عجیب عجیب انسان بنایا، کوئی تیرے لیے خود کو کاٹنے کے لیے تیار ہے اور کوئی تجھے گالیاں دینے کے لیے تیار ہے، تیرا انکار کرنے کو اور شرک کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے کانوں میں آواز آئی، آپ نے پھر آگے جواب فرشتوں کے اس کلمے کا جواب دیا، فرمانے لگے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کون سا لفظ کہا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھتے ہوئے اسماعیل ذبح ہونے والے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، میرا والد لا الہ الا اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ نیچے بیٹھے ہوئے ننے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تصویر بن گئی۔ آج ہم
ذی الحج کی وجہ سے 13 لشکر کا گانا ابھی عید میں آتے جاتے پڑھے، اس کو کثرت سے ان دنوں میں پڑھے۔ اللہ والی یہ جب منظر تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھ لیا بیٹا فل تیار ہے، والد فل تیار ہے، پھر کیا کہا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر، میرا خلیل بالکل فل تیار ہے بچہ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، تم لے جا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو پتہ نہ چلے، بس نیچے سے اسماعیل کو چھری سے ہٹا کے دنبا میں ڈال دے، تاکہ یہ باپ بیٹا کنفرم رہے کہ ہم نے باپ چھری چلاتے ہوئے یہی سمجھے فل کہ میں بیٹا ہی ذبح کر رہا ہوں۔ باپ فل بہت مشکل کام ہے، ان بریکیوں کو سمجھنا بڑی گہرائی کی بات۔ جبریل تیزی سے آئے، دنبا لائے، چھری کے نیچے اسماعیل کو نکالا، دنبا نکالا، اور پھر جب چھری آپ نے باپ نے سمجھ کے بیٹا چلا دی، گرم گرم خون بہتا ہوا ہاتھوں پہ لگا تو شکر کرنے لگے، سکون قدوسن کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کی، مگر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو بیٹا نہیں ذبح بلکہ دنبا ذبح ہو چکا ہے۔ باپ بیٹا قریب کھڑا ہوا ہے، اور پھر دل میں ابھی سوچ رہے تھے، اللہ نے آواز دی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم اسماعیل تم نے تو خواب سچ کر دکھایا، ہم نے تمہاری قربانی کو، تو یہ عظمتیں ایسی نہیں ملتی۔ حاضرین، ہم جہاں قربانیاں کر رہے ہیں، جو نہیں بھی اس قابل ہوئے اللہ نے ان کے اللہ ان کو اس قابل کرے، لیکن قربانی صرف بکرے گائے ذبح کرنے کا نام نہیں۔ اللہ کی راہ میں وقت بھی قربان کیا کرو، 5 وقت مسجد میں آؤ، صفائی اس کے پھر اس کی اللہ کے دین کو پھیلانے میں مال بھی قربان کیا کرو، اور دین کو پھیلانے کی قدر دو۔ میں نے بچی پہ حجت الوداع کے پوائنٹ بھی سنانے تھے مگر وقت ختم ہو گیا، زندگی رہی تو اگلے جمعے آپ سب، یہ جمعہ جو آئے گا آپ سب حضرات پر وقت آئیے گا۔ آج کے یعنی آخری جو حجات کا وہی پہلا اور آخری رستہ ہے، جس میں آپ نے 15 پوائنٹ بیان فرمائے تھے، انشاءاللہ جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔